ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام گھڑی بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ سے پولیٹیکل ونگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی بہت سیاسی جماعتوں پہ بہت سی نظر ہے۔ نصر اللہ خان بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کراچی کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ کس طریقے سے زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، سیاسی جماعت کے رہنما، سیاسی جماعت کے ایم پی ایم این اے، سیاسی جماعت کے لوگ زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور قبضہ کر کے فروغ کر رہے ہیں، تو انصاف جو ہے وہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ کیسے بابر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا نئے پروگرام میں۔ بابر، ابھی میرے پاس کچھ اطلاعات تھیں ایسی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی نظر سے، آپ پولیٹیکل دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک چیز آئی تھی، ملیر کا علاقہ ہے وہاں کے ایم پی ہیں یوسف بلوچ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمیں آگاہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مختلف ایریاز کے اندر زمینوں پر قبضوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور جس کی دل میں آتا ہے، جس کی زمین پہ وہ ہڑپ جاتے ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہے، پورے پاکستان کی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی جو ہیں وہ زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ تقیدار جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں؟ کیا لگتا ہے، کیا کہنا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہے اور لوگوں کے پلاٹوں میں ناحق قبضے کیے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی چھتر چھایا کے بغیر اتنے بڑے لیول پہ مقصد یہ کہ یہ کام پاسبل ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اچھا، ہماری اطلاعات کے مطابق جو بھی آپ نے نام لیا ہے ان کی یوسف بلوچ صاحب، یوسف بلوچ جو ہے ڈپارٹمنٹ کے کچھ اعلیٰ افسران جو کہ اس کھیل میں ان کے ساتھ ملوث ہیں، جو کہ اپنا حق ان سے وصول کر رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ انہیں کے جیسے اور بھی کئی ایم پی ایز ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس میں انوالو ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی بالا افسران ہیں ان کے انہیں یہ چاہیے کہ مطلب یعنی کہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایماندار اعلیٰ افسران کہاں سے لائیں گے ہم؟ پر ہمارے پاکستان کے اندر افسران تو بہت ہیں لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کام سے ہم کس کون سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ افسر آ جائے تو ہمیں انصاف میسر ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ لیکن میں اسپیشلی یوسف بلوچ کا ہی ذکر نہیں کر رہا ہوں، یوسف بلوچ کے علاوہ ریونیو کے افسران ہیں، مختار دار ہیں، تپے دار ہیں، ان کے اوپر بھی انکوائری بیٹھنی چاہیے۔ ایماندار لوگ جو ہیں مطلب یعنی کہ اس کی اسپیشلی انکوائری کریں، دیکھیں کہ اتنے ہائی لیول پہ جو یہ گیم چل رہا ہے یہ پاسبل تو نہیں ہے کسی کی چھتر چھایا کے بغیر ہو سکتا ہے، ناممکن سی بات ہے۔ لیکن بابر ان کاموں کے اندر این ڈی اے اگر ملوث ہے تو سمجھ میں علاقہ پولیس بھی ملوث ہے۔ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، تھانے کے پولیس کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ ہاں یہ پاسبل ہے، بالکل یہ بات آپ کی بالکل بجائے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک علاقہ تھانہ ملوث نہ ہو تو جرائم نہیں، جرائم پاسبل نہیں۔ دیکھیں یہ کراچی اب ہم اور پورے سندھ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ سندھ کی حکومت ہے اور وفاق کے اندر بھی وہ موجود ہیں، کیونکہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کوچ رہے ہیں تو وہ صدر پاکستان ہیں، اس ملک کے سربراہ ہیں، سب سے بڑے سربراہ جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ ان کی پارٹی کے اندر ان کے ایم پی اے اس طرح کی اونچی حرکتیں جو کر رہے ہیں، اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بابر، یہ بتائیں کہ میرے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے تو میں اپنے علاقے کے یا تو تھانے جاؤں گا یا کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جاؤں گا اور انصاف جو ہے ان سے مانگوں گا۔ اب میں ایم پی اے صاحب کے پاس جاؤں گا انصاف مانگنے، اب جب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ایم پی اے ہی سرگنا ہیں سارے کاموں کے، تو ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا؟ دیکھیں سرفراز ساگر صاحب، بات ایسی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے بندے کی اتنا
पहुंचा दिया गया है कि वो बेचारे इससे बाहर आ ही नहीं सकते। बस सुबह होती है तो उन्हें रोटी की फिक्र होती है, शाम को बिजली का बिल देना होता है, पानी उनके घरों में आ नहीं रहा है। तो बात इतनी सी आवाम इससे मतलब कहने की जब इन चीज़ों से मसाइल से बाहर निकलेगी तो ही मजीद आगे अपने औलाद के मुस्तकबिल के बारे में सोच सकेगी ना। तो ये तो एक सियासत है, एक पॉलिसी का मैं नहीं समझता हूँ। और जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो मैं तो बस इस मुल्क के ईमानदार और मुनासिब से इतना ही कहना चाहूँगा कि अब भी कुछ वक्त है गरीब आवाम के बारे में कुछ थोड़ा सा मुखलिस होकर सोच लें, ना कि आवाम को बिजली पानी और गैस में उलझाकर रखें। नसरुल्लाह खान बाबर सीनियर साथी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं, बहुत सी एक्सप्लोसिव स्टोरीज भी हैं, हमने उनकी देखी हैं। तो इनका कहना ये है कि आला अफसरान आए और ऐसे MPs और इस तरह के कब्रेदार, मुख्तियारदार और जो दीगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मुलविस हैं उनको देखें और उनके साथ कानूनी कार्रवाई करें। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे। बाबर के पास बहुत कम है, ये नहीं होंगे हमारे साथ, लेकिन हमारे एक दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। जंगल में मंगल का समा था, एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया, शेर बड़ा सा तोहफा लाया, मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तो बादल ने सबको डांस दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी यूसुफ बलोच, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, वो अदनान सिद्दीकी, समाजी रहनुमा हैं, समाज की खिदमत करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं। और इनके पास ये केस खास तौर पर खुसूसी तौर पर इनके पास ये केस आया तो मैंने इनको मदऊ किया अपने प्रोग्राम के अंदर। मैंने कहा कि आप अदनान आप आएँ, आप ऑफिस में आए और आप मेरे टॉक शो के अंदर बैठे और आप अपनी ज़बानी बताएं कि ये यूसुफ बलोच और इनके जो कारिंदे हैं, जितने कब्रेदार हैं, मुख्तियारकार हैं और जो दीगर अफसरान हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप नाम? जी सर, थोड़ा सा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज़रा सा मौका दिया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि PS84 मदीर के MPA हैं यूसुफ बलोच साहब। बेसिकली वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसका नाम है मदीना रेस्टोरेंट। माशाल्लाह 2 ब्रांचें हैं उनकी। मदीना रेस्टोरेंट चलाने के अलावा कैपिटल में मुतईश रिहाई भी है उनकी। उसके बाद जो अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं तो लोगों ने एहतजाज किया और मसाइल के उजागर करने का किया। तो नैब के DG सिंध ने एक्शन लिया और एक नोटिस लेटर जारी किया जिसमें उनको नोटिस दिया। यूसुफ बलोच साहब को नैब ने अपने इलाके में लिया और उनसे बात पूछ की कि आपके पास ये ज़मीनें, ये रेस्टोरेंट, ये पुरतईश बंगले के दफ्तर में रिहाइश कहाँ से है। और एक MPA को, अगर रेस्टोरेंट चलाने वाले को, MPA को आप मालदार देखते हैं तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है मज़ीद ज़मीनों पर जो कि नागिरास है, मजीद की नागिरास ज़मीनें हैं, उनको अपने विरासत में और अपने बाप दादा की जागीर बताने में शर्म आनी चाहिए कि ये मेरे बाप दादा की जागीर है। अवाम नास को मिल ही कुछ नहीं रहा जो कि उनका हक है। अवाम का हक ये पेट भरे लोग जिनका पहले से पेट भरा हुआ है, ये मुख्तलिफ ज़राए से ज़मीनों पर कब्जा करके और जो मुख्तियारकार तब्बेदार के साथ मुलविस हैं, मुख्तियारकार तब्बेदार जो मुलविस हैं वो भी इनके साथ इस करप्शन में शामिल हैं। लेकिन बगैर उनके मुलविस हुए, मुख्तियारकार हो गए, तब्बेदार हो गए या पुलिस हो गई, उनके बगैर मिले या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर रहनुमा हो गए। लेकिन इनके पीछे अगर छतरी आप देख रहे हैं, छतरी तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लगाई हुई है, छतरी के साथ साथ और भी कुछ लोग हैं इससे हटकर भी अलमिया ये कि वो कौन लोग हैं कुछ आप यही अर्ज कर रहा हूँ कि अलमिया ये है कि
آپ کو صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا ووٹوں کے ذریعے، آپ عوام کی خدمت کریں، بجائے عوام کی خدمت کرنے کے آپ اپنی الیکشن لڑ کر دولت کو ڈبل کر، عوام کی خدمت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پی ایس 84 میں کوئی عوامی سطح پر ایک خاندان میٹنگ انہوں نے کی ہو، کوئی کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہو، سوائے مال بنانے کے اور زمینوں کا پیسہ اپنے تجوری میں بڑھنے کے دوسرا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ عدنان صدیقی سماجی رہنما، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی زمینوں پر جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آبے کا آبائی گزرا ہوا ہے۔ اب پروگرام سے میں اپنے مہمان عدنان صدیقی کے ساتھ ساحل کو اجازت دیجیے، بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ اپنے مہمان اور میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ نے مہمان